علی سیدنا محمد و اللهم صل على محمد وعلى محمد. کتاب انسان در عرف عرفان، ہماری گفتگو اصل نمبر 14 پہ آج منتقل ہوئی ہے کہ اصل نمبر 13 آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسانی نفس کی ایک عظیم قوت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا جسے طی الارض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دو قول ہمارے پاس عرفا کے موجود تھے، آپ کی خدمت میں اسے ذکر کیا گیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جو توجہ عرفانی ہے، عرفانی آپ کا جو توجہ کرنا ہے اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل سالک کا ہونا ہے، اسے طی الارض کے شعون اور اسی کے مراتب میں سے ایک مرتبہ قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس موضوع کو ہم اسی کے اوپر ختم کرتے ہیں۔ طی الارض کا جو موضوع ہے کسی اور وقت میں مزید تفصیل کے ساتھ اگر ہمارے سامنے آیا تو اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اصل نمبر 14 ہمارے پاس ایک اور تھوڑی سی خشک قسم کی لیکن دلچسپ، خشک اور دلچسپ ایک اصل ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہمارے موضوعات جس میں ایک رونق پائی جاتی ہے، دلچسپی پائی جاتی ہے، وہ شروع ہو جائیں گے۔ اصل نمبر 14 اتحاد عقل و معقول سے تعبیر ہے، یا علم و عالم اور معلوم، یا مدرک اور مدرک اور درک، یا ادراک، مدرک اور ادراک سے کے اتحاد کا نام ہے۔ یہ اصل ایک فہم کے اعتبار سے فلسفیانہ طویل بحث رکھتی ہے، جو دو حصوں میں فلسفہ اسلامی میں بیان کی جاتی ہے حکمت متعالیہ میں۔ ایک اس کا حصہ ہے وجود ذہنی، اور دوسرا حصہ ہے علم اور اس کی اقسام۔ یعنی نہایت الحکمہ کی بات کریں تو غالباً تیسرا مرحلہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے وجود ذہنی کے اوپر بیان کیا ہے، اور بدایت الحکمہ میں مرحلہ دوم وجود ذہنی سے مربوط ہے، اور غالباً کہ بالضبط ابھی ذہن میں نہیں، علم اور اس کی جو اقسام ہیں اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت الحکمہ میں شاید 11ویں مرحلے یا اس طرح سے اسے یعنی آگے کتاب میں ذکر کیا، مختصر اگر کہہ لیں۔ ان دو کو اگر ہم سمجھ لیں تو یہ موضوع ہمارے لیے قابل فہم ہو جائے گا، لیکن یہ والا جو موضوع ہے یہ در حقیقت برزخ اور قیامت کے موضوع کو سمجھنے میں ہمیں بہت مدد دے گا، کیونکہ انسان کس چیز کا خلاصہ، انسان کیا ہے، اگر ہم آسان زبان میں بات کریں خلاصہ انسان کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں خلاصہ انسان فقط دو چیزیں ہیں، علم اور عمل۔ لیکن کس کا؟ انسان، اسی انسان کا علم اور اسی انسان کا عمل، اسی انسان کا علم اور اسی انسان کا عمل۔ کسی اور انسان کا علم اور کسی اور انسان کا عمل وہ نہیں ہے ہمارا وجود۔ ہمارا وجود انسانی کس سے ترکیب اور نشو و نما پا رہا ہے؟ ہمارے ہی علم سے اور ہمارے ہی عمل سے۔ اس اصل میں در حقیقت علم کی بحث کی گئی ہے، کیونکہ ہمارا جو عمل ہے وہی رونق پیدا کرے گا، وہی اصل میں سارے آثار کو روشن کر رہا ہے، علم اور عمل۔ لیکن اس کی نسبت وہ کہ جو نفس نے انجام دیا ہے، ایک آپ کا علم اور عمل آپ کا ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ میرا علم اور عمل میری ملکیت ہے، صحیح ہے، وہ دوسرے کی ملکیت نہیں ہے۔ اس لیے انسان نے جو کمایا ہے بس اسی کو وہ پائے گا۔ اس کے اوپر بیانات پچھلے گزر چکے، اور آئندہ آنے والی اصلوں میں بھی یہی نقطہ ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ راز آپ کے لیے آشکار ہوئے گا ابھی، یعنی اس اصل میں یہ راز آشکار ہمارے لیے ہوتا ہے۔ علم کس طریقے سے میں ہوں، میرا وجود، میری نشو و نما، میری ملکیت، میرے اندر اس کا وجود، یہ میں کیسے بنتا ہے، اس کو انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا۔ دیکھیں انسان کے جتنے بھی مراتب ہیں وہ مراتب اس کے علم اور عمل سے تعبیر ہیں۔ اس لیے علماء ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے لیے فقط علم کافی نہیں ہے، حتیٰ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ تین چیزیں تنہا کافی نہیں ہیں، بلکہ
علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ صرف اور صرف علم اگر آپ کریں تو صرف علم کرنے سے کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ضروری کیا ہے؟ عمل۔ عمل کی زندگی اور عمل جو ہے خود اس کی اہمیت کثیر ہے۔ ایک دو میں حدیثیں پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں جو ظاہراً دوسرے جہان سے مربوط ہے اور دوسری اصل 13ویں اصل سے مربوط ہے، لیکن ابتدا میں اس کا تذکرہ امام معصوم علیہ السلام کی حدیث سے کیا جا رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے انشاءاللہ ممد اور معاون ثابت ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح السند روایت وارد ہوئی ہے تفسیر قمی میں۔ تفسیر قمی میں یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث اسی طریقے سے غالباً الکافی میں بھی موجود ہے۔ غالباً میں آپ کی خدمت میں الکافی سے پڑھتا ہوں، الکافی میں بھی یہ صحیح سند روایت ہے۔ اس کے سارے راوی محمد بن یحییٰ استاد اور شیخ ہیں کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ نقل کرتے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، وہ بھی ثقہ ہیں۔ وہ نقل کرتے علی بن ابراہیم سے، وہ بھی انتہائی جلیل القدر شخصیت ہے، وہ اپنے والد گرامی ابراہیم بن ہاشم سے انتہائی جلیل القدر شخصیت ہیں۔ وہ ابن ابی عمیر رضی اللہ عنہ کے انتہائی جلیل القدر۔ جلیل القدر لفظ جب بولتے ہیں تو یہ وثاقت اور عدالت سے بالاتر ایک مرتبہ ہے۔ وہ ابو ایوب خزاز اور وہ ابو بصیر سے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ادھر توجہ کریں کیونکہ ہم عالم خیال کو وسعت کے ساتھ مطالعہ کر چکے ہیں، اور بھی اس کی جہات آئیں گی۔ فہم اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آہستہ آہستہ ہر انسان کو عنایت فرماتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے عنایت کا اور عطا کرنے کا۔ لیکن ادھر آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان کو اللہ کی ذات وہ ربوبیت کر رہی ہے، تدبیر کر رہی ہے۔ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ایک ہے، لیکن ہر ذرے ذرے کے لیے اس کی ربوبیت اسی کے مطابق ہے، سب کے لیے یکساں نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کی صلاحیت ایک طرح کی ہے، دوسرے کی صلاحیت دوسری طرح کی ہے، ایک کو کوئی زندگی کی مشکلات ہیں، دوسری کو کوئی زندگی کی مشکلات ہیں۔ ہر ایک کو اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات ربوبیت کر رہی ہے، مدیریت کر رہی ہے، مدبریت کر رہی ہے، وہ ہر ایک کو اسی کے مطابق چلا رہا ہے۔ لہٰذا ہر ایک کی نشو و نما بھی پھر اسی کے مطابق ہے۔ جس طرح سے ظاہری طور پہ چہرے قریب قریب ملتے جلتے لگتے ہیں آپ کو، لیکن حقیقت میں ایک جیسے ہیں۔ جڑواں بچے پیدا ہوں دیکھنے میں بالکل فوٹو کاپی لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں بھی ایک جیسے ہیں۔ یا آنکھیں ہیں، انگلیوں کے نشان ہیں اور چہرے کی لکیریں ہیں، وہ ایک دوسرے کو جدا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ہر انسان ایک ہی عمل انجام دیتا ہے، ایک ہی وظیفہ انجام دیتا ہے، ایک ہی استاد ہے اس کا، ایک ہی امام معصوم کو مانتا ہے، ایک ہی نبی کتاب ہے، لیکن جو وہ دیکھتا ہے اور پاتا ہے، ہر بندہ دوسرے سے جدا دیکھ اور پا رہا ہے۔ ہر ایک اپنے ہی مطابق ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور پا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آشکار کر رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اب آپ آئیں، یعنی راہ کھلی ہے ہمارے لیے، راہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواد ہے ذات باری تعالیٰ، کھلی ہیں راہیں ساری کی ساری۔ ہر ایک نے اپنی زحمت اور کوشش سے آگے بڑھنا ہے۔ علم انسان کے لیے اہمیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ عمل اہمیت رکھتا ہے۔ اگر عمل وجود میں نہ آئے تو انسان ناقص رہ جائے گا، اگر علم کے بغیر عمل کو انجام دے تب بھی ناقص رہ جائے گا۔ علم اور عمل کو باہم جوڑے، اور اسی میں پھر بہت ساری تفصیلات ہیں۔ علم حصولی ہے، علم حضوری ہے، شہودی ہے۔ شہودی میں بھی ایک دفعہ تجلیات کی، کیونکہ عرفان تجلیات کے عنوان سے اور مظاہر کے عنوان سے امور کو ذکر کرتا ہے۔ انشاءاللہ اقسام تجلی آپ کے سامنے آئے گی تو چیزیں انسان کے لیے آشکار ہوتی ہیں۔ انسان کے لیے اگلے جہان اور حقائق کس طرح سے آشکار ہوں؟ جتنا انسان کا ربط اس دنیا میں مادی تعلقات سے اور علائق سے کم ہوتا چلا جائے گا، اگلا جہان اتنا کھلتا چلا جائے گا۔ آخر نیند میں ہمیں کیوں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں؟ یہ گزشتہ درس میں بھی اشارہ ہو چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا پوری دنیا سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، اس لیے ہمیں دوسرا جہان آشکار ہو سکتا ہے۔ بیداری میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنے وجود کے اوپر اتنا کام کرے تو اس کے لیے یہ مرحلہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک حدیث بڑی دلچسپ اور خوبصورت حدیث ہے، یہ بھی معتبر صحیح سند الکافی کی روایت ہے۔ پہلے اس روایت کو سن لیں، پھر دوسری روایت، صرف 2 روایتوں پہ آج اکتفا کرتے ہیں، پھر اس موضوع پہ داخل ہوتے ہیں
یہ موضوع چونکہ خشک ہے، اس کو تھوڑی رونق دینے کے لیے، دلچسپی بڑھانے کے لیے یہ دو روایتیں سن لیں تو انسان کوئی کسب فیض حاصل کرے اور ایک وجود کے اوپر اس کے زندگی کی خوشگواری کا احساس اسے اپنے وجود میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ للمساکین بالصبر، خوش بختی ہے، طوبیٰ ہے مساکین کے لیے۔ ابھی کلمہ طوبیٰ کو نہیں ہم مد نظر رکھتے کہ کیا مقام یا کس کو طوبیٰ کہا گیا احادیث میں۔ طوبیٰ للمساکین، خوش بختی ہے مسکینوں کے لیے، لیکن کب؟ بالصبر ہے، اگر صبر کریں تو۔ مساکین کیا کریں؟ صبر کریں تو طوبیٰ ہے ان کے لیے۔ وَهُمُ الَّذِينَ يَرَوْنَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین کے ملاکوت یعنی آسمانوں اور زمین کے حقائق کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ کیونکہ جب آپ صبر کریں گے تو دنیا سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں؟ تلخی اٹھاتا ہے تو ٹوٹ جاتے ہیں یا انسان کے تعلقات بن جاتے ہیں؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ صبر کے جتنے مراحل ہوں، دنیا ویران نظر آتی ہے یا دنیا سجی ہوئی انسان کو نظر آتی ہے؟ لہذا دنیا کی ویرانی میں دوسری دنیا کی آبادی ہے، دنیا کی آبادی میں دوسری دنیا کی آبادی ہو، یہ نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ گزشتہ درس میں بھی ایک دو روایتیں اس سے مربوط پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال حتیٰ کہ بھوک سبب بنتی ہے اگلے جہان کو آشکار کرنے کی۔ میں سب روایات اس کی ضمن میں آپ کی خدمت میں نہیں پڑھتا، اس کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ بھوک کیا ہے، وہ سبب بنتی ہے اگلے جہان کے آشکار کرنے کے لیے، اس لیے صبر کا۔ مثلا روزہ رکھیں بھوک اور پیاس پہ صبر، نماز شب کے لیے کھڑے ہوں تاکہ نیند کے اوپر صبر کریں۔ اسی طریقے سے کسب علم اور تعلیم کے لیے جائیں، صبر کریں اپنے وجود میں، استاد کے سامنے تواضع اختیار کریں، ایک کو استاد قرار دیں کہ اس کی مانیں، اس کی اپنے اوپر چلنے دیں، زمین اپنے لیے حاضر رکھیں تاکہ اس کے اوپر کچھ نقش و نگار کیے جا سکیں۔ بالآخر زحمت چاہیے، مشقت ہے، لہذا صبر کے ذریعے سے کیا کھل جاتے ہیں؟ ملکوت السماوات والارض۔ صحیح سند یہ روایت ہے اور اس کی شواہد بھی کثیر ہیں ہمارے پاس۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے، ادھر حکمت الہی کو بھی سمجھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مومنین اور مراتب ایمانی کے ساتھ ساتھ تعلق بھی بڑا شدید قسم کا ہے، لہذا ابھی آپ نے ان دو باتوں کو غور کر لیا جو عمل سے ہمارے لیے تعلق رکھتی ہیں۔ زندگی میں صبر کی تلخیوں کا مورد زیادہ آئے تو اس کو لبیک کہیں، شاکی نہ ہوں، کیونکہ شاکی ہونے سے وہ صبر کے لمحات ٹل تو نہیں جائیں گے ہمارے اوپر سے، لیکن شکایت سے صبر نہیں کہلائے گا۔ صبر کہلاتا تب تک ہے جب تک شاکی نہیں، شکوہ نہیں کیا۔ یہ حدیث میں واضح وارد ہوا ہے، جب تک شکوہ نہیں کیا تب تک کیا کہلائے گا؟ صبر۔ شکوہ کر دیا تو ثواب صبر گیا، اجر صبر گیا، تحمل فقط رہ گیا آپ کے پاس، تحمل کے علاوہ اور کچھ باقی آپ کے پاس نہیں رہا۔ لہذا یہاں تک آپ کے لیے یہ مسئلہ حل ہوا کہ یہ جو صبر کے مراحل ہیں یہ اگلے جہان کو کھولنے کا باعث بنتے ہیں۔ اگلے جہان کو کھولنے سے مراد کیا ہے، یہ بھی آپ کے لیے واضح ہو جانا چاہیے۔ آپ کے لیے حقائق جو ہیں وہ مکاشفات کی صورت میں، تجلیات کی صورت میں، تمثلات کی صورت میں آشکار ہوں گے، خواب کی صورت میں، بیداری کی صورت میں، اچانک توجہ چلی جائے گی، اچانک بعض چیزیں آپ کو حفظ ہو جائیں گی۔ یہ مقامات سالک سے پھر تعبیر ہے اور اس سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا یہ ایک مورد ہمارے پاس ہوا۔ ایک حدیث ادھر آپ دیکھیں، صبر اور بھوک ان دو کو رکھیں۔ بھرے پیٹ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، دکھائی بھی دے تو سمجھ لیں یہ معدے کی گراوٹ کی وجہ سے ہے۔ صحیح ہے، بھرے پیٹ کے ذریعے سے چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ بھرے پیٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ روزہ افطار کرنا ہے تو آپ شکم کو سیر نہ کریں، نہیں کریں، لیکن اتنا نہ کریں کہ حلق سے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بہت ہی بھر لیا پیٹ۔ اتنا کہیں گے جو ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو، یعنی بھوک کی تلخی اٹھانا پڑے، یہ جلا دیتی ہے، یہ روشن کرتی ہے روح کو۔ جیسا کمرہ روشن ہوتا ہے نا، تو اس کمرے کی روشنی کی حدت کب بڑھتی ہے؟ جب تیل ہو اور خوب آگ لگے۔ یہ بھوک آگ لگاتی ہے انسان کے وجود میں، یہ روشن کرتی ہے انسان کے وجود میں۔ اسی لیے
نماز شب اور روزے کے علاوہ مقامات تک نہیں پہنچے۔ ہمارے استاد ہیں جو یہی دروس عرفان کے بعض بیان کرتے ہیں، ایت اللہ حیدر ضیائی حافظہ اللہ تعالی، بزرگ ہیں کافی، علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان میں سے ہیں۔ وہ واقعہ سنا رہے تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ امام خمینی بہت شقی سخت جو ہیں مرحلوں سے گزرے ہیں، جسے کہتے ہیں نا شدید ترین، جو انسان کو لرزا کے رکھ دے، زلزلہ پیدا کر دے، ان مرحلوں سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ گزری ہے۔ نمبر 2، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی قوی دل کے مالک تھے، یعنی سخت سے سخت حالات کو جھیل لیتے تھے، اور اپنی ذاتیات کے اوپر آنسو بہانے والے نہیں تھے۔ بعض ہوتے ہیں نا دل اتنا نرم ہوتا ہے تو تھوڑی سی ہی 4 تانے پڑ جائیں تو آنسو نکل آتے ہیں، نرم دل کے مالک ہوتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قوی دل کے مالک تھے، لیکن بعض جگہوں پہ علماء نے اور معاشرے نے دیکھا کہ انتہائی شدت کے ساتھ گریہ فرما رہے ہیں، انتہائی شدت کے ساتھ۔ تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت وہ اس طرح سے گریہ کر سکتی ہے۔ مثلا سخت ترین لرزا دینے والے اوقات وہ کون سے ہیں جو ان پہ گزرے؟ مثلا ان کے بیٹے جنہیں وہ کہتے تھے یہ مستقبل میں فخر تشیع ہوگا، خود گواہی دیتے تھے۔ امام خمینی کسی کے بارے میں گواہی دیں تو آپ اس کے مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنے بیٹے مصطفیٰ، شہید مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے تھے یہ افتخار تشیع ہوگا مستقبل میں۔ وہ 36-37 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے گریہ فرمایا، انہوں نے ایک آنسو نہیں ان کی آنکھ سے نکلا۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے جیسے جیسے، اتنا نفس کے اندر اس کا وجود جو ہے وہ پیوست ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جتنی بڑے بچے کی وفات یا موت کی خبر انسان کو لرزا دیتی ہے، اندر سے ہلا دیتی ہے، چھوٹے بچے کی وفات کی خبر نہیں لرزاتی۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ انقلاب اسلامی آیا، خالص چنے ہوئے افراد جن پہ امام خمینی اعتماد کر سکتے تھے کہ شدید حالات ہیں ایران کے، ایک طرف سے بیرونی طاقتوں نے حملہ کر دیا، ادھر سے ملک کو توڑنے کے لیے مختلف صوبوں نے جداگانہ اپنے مستقل ریاست کا اعلان کر دیا، خانہ جنگی کی صورت کیفیت پیدا ہو رہی ہے، آئے روز کہیں نہ کہیں 10-15 بندے مارے جاتے ہیں، گلی کوچوں میں افراد کو مارا جا رہا ہے۔ ان حالات میں خبر ملتی ہے شہید بہشتی 72 یا 73 افراد کے ساتھ شہید ہو گئے۔ امام خمینی نے گریہ نہیں فرمایا، ان کے حالانکہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اسی طریقے سے خبر انہیں ملی کہ شہید رجائی شہید ہو گئے، شہید باہنر شہید ہو گئے، افراد کی خبروں پہ خبریں مل رہی ہیں، لیکن 2 مسائل پہ لوگوں نے دیکھا بہت گریہ کیا، ایک آشکار ہے اور ایک پنہا ہے۔ وہ جو آشکار ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے مسائل، انتہائی شدید گریہ فرماتے تھے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کے اوپر۔ دوسرا ان کے بیٹے نے بیان کیا کہ نجف میں تھے، میں ایک دن آیا دیکھا تو وہ گریہ فرما رہے ہیں، پوچھا کہ کیا مشکل پیش آئی، کیا ہے؟ بڑا حیران بھی تھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ذاتیات سے تعلق رکھے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو رلا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آج کی شب ہے، نماز شب جو ہے وہ مجھ سے رہ گئی ہے، اور خدا نے سے میں اس عمل جس کی وجہ سے یہ رہ گئی ہے اس کے اوپر استغفار کر رہا ہوں۔ ایک نماز شب کے ترک ہونے کے اوپر انتہائی شدید گریہ فرما رہے تھے۔ لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آخری جو لمحات ہیں، آخری لمحات، خود ان کے بیٹے احمد خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیان ہے کہ نماز کے لیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی عادی حالت میں نہیں رہتا، ایک تو درد کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، کینسر تھا، سرطان تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو، اٹھ بھی نہیں سکتا، بول بھی صحیح طریقے سے نہیں سکتا تکلیف اور درد کی وجہ سے، لیکن نمازوں کے اوقات میں خود ہی متحرک اور مضطرب ہو جاتے تھے، تو یہ اہتمام کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم نماز شب کے لیے اہتمام ان کے لیے کرتے، نماز شب میں بیدار ہو جاتے۔ آخری جو لمحات ہیں ہسپتال کے، جو سب جگہوں پہ پخش بھی ہوئے ہیں اور نشر بھی ہوئے ہیں، اس میں وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے انہیں آمادگی کی، مثلا تیمم کرایا، سجدے کا رکھتے اور وہ پھر کچھ پڑھتے، تو دیکھا ہم نے سارے اہتمام کر لیے، لیکن ان کی نگاہیں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں، وہ تلاش میں ہیں کسی شے کے۔ تو حیران ہوئی کہ کیا ہے، تو میں کہتے ہیں قریب اپنے کان کو لے کے گیا، یا انہوں نے خود بتایا وہ کنگھی کو طلب کر رہے تھے، کیونکہ کنگھی کی بغیر، کنگھی کے ساتھ نماز خصوصی طور پہ مستحب ہے، خوشبو اور کنگھی کا خصوصی حکم ہے، وہ مستحب نمازوں میں بھی مستحبات کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ترک نہیں فرماتے تھے۔ لہٰذا یہ جو انسان کی جوانی کے یہ اعمال ہیں اور یہ ریاضتیں انسان کو رونق بخشتی ہیں، جلا دیتی ہیں، دل کی قوت کا باعث بنتی ہیں، نورانیت پیدا کرتی ہیں، لہٰذا نماز شب اور صبر، یا یہ کہہ لے کہ بھوک پیاس اور دیگر تلخیوں کے اوپر صبر، یہ انسان کے لیے دروازوں کو روشن کرتی ہے۔ اس کے اوپر وجود میں انسان اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں شکر ادا کرے۔ اب ایک آپ کو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور دلچسپ یہ واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لما رآ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا، کیا دیکھا؟ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کو دیکھا، تو اب حقائق روشن ہو گئے، سب لوگوں کے حقائق روشن ہو گئے۔ آج کے دور میں البتہ ہر سطح کے مطابق حقائق روشن ہوتے ہیں، کسی کے لیے کم زیادہ وسعت کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بلند ہے، یقیناً ان کے لیے بڑے پیمانے پہ حقائق روشن ہوئے، لیکن اس واقعے میں جو ذکر کیا جا رہا ہے، چشم برزخی کے کھلنے کو بھی ہم اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ چشم برزخی جب کھل جاتی ہے تو انسان ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے، نہ کہ انسان کا وہ اسکیننگ جیسے ہوتی ہے پھیپڑوں اور گردوں کا مشاہدہ کر لے، ایسا نہیں ہے، حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، التفتا، ان کی توجہ گئی، فرآ، ایک شخص کو دیکھا، رجلاً یزنی، کہ یہ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تو زانی ہے، فدعا علیہ، اس کے لیے بد دعا کی، فماتا، مر گیا وہ۔ ثم را آخر، پھر ایک اور شخص کو دیکھا، اس میں ایک اور برائی تھی، فدعا علیہ، پھر بد دعا کی، پھر مر گیا دوسرا شخص بھی۔ حتی راس ثلاثتاً، تیسرے کو دیکھا، فدعا علیہم، تو 3 افراد کو دیکھا تو ان کے بھی خلاف وہ کی، پھر 3 افراد کو دیکھا، ان میں کوئی برائی تھی یا یہی برائی تھی، بد دعا دی، تو فماتوا، وہ تینوں کے مر گئے۔ جب تینوں مرے تو فأوحى اللہ عز ذکرہ، اللہ عز ذکرہ نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، فرمایا یا ابراہیم ان دعوتک مجابۃ، تیری دعا قبول ہوتی ہے، اس کے اوپر استجابت ہے، فلا تدع علی عبادی، میرے بندوں کے لیے بد دعا مت کر، فانی لو شئت، اگر میں چاہتا، لم اخلقہم، تو میں انہیں خلق ہی نہ کرتا، اگر اس طرح سے زندگی بسر کرنی تھی کہ ایک ہی چیز میں بس وہ چلتے رہیں، اس طرح سے تو زندگی نہیں آباد کرنی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں۔ فرمایا انی خلقت خلقی علی ثلاثت اصناف، میں نے 3 طرح کے لوگوں کو خلق کیا ہے۔ عبدن یعبدونی، عبد ہے میری عبادت کرے گا، لا یشرک بی شیئا، کسی ایک کو بھی میرے ساتھ شریک نہیں کرے گا، یعنی آج کی سادہ زبان میں نہ فردی طور پہ زندگی میں نہ اجتماعی زندگی میں شریک نہیں قرار دے گا، حاکمیت فردن بھی اللہ ہی کی رکھے گا، اور نظام اور سیاسی اور اجتماعی حوالے سے بھی اللہ کی حاکمیت کا قائل ہوگا۔ لا یشرکو بی شیئا فاصیبہ، میں اسے ثواب دوں گا۔ نمبر 2، وعبدن یعبد غیری، میرا عبد ہے لیکن عبادت کسی میرے غیر کی کرتا ہے، فلن یفوتنی، میں اسے فوراً ہرگز فوت نہیں کروں گا۔ وعبدن عبد غیری، صحیح کہ عبد ہے اور میرے غیر کی عبادت کرتا ہے، فاخرج من صلبہ من یعبدنی، میں اس کو اس شخص کی صلب سے نکالوں گا کہ جو میری عبادت کرتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن کنعان کو انہی کی صلب سے نکالا۔ ثم التفت رآ جیفۃ، بہرحال یہاں پہ تو بد دعا کرنا ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دی۔ 3 طرح کے ہیں، جو شرک کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فوراً فوت نہیں کرے گا، صحیح ہے، مہلت دے گا۔
اور بعض ایسے افراد ہیں کہ مومن ہیں لیکن غیر صالح ان سے نکل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا جی فتن کہ ایک میت پڑی ہے، مردار پڑا ہے، علی ساحل البحر نصفها فی الماء و نصفها فی البر، آدھا سمندر میں آدھا باہر ہے، تجیء سباع البحر فتأکل ما فی الماء، تو درندے آتے تھے جو سمندر والے ہیں وہ آدھا اس کا حصہ کھا گئے، ثم ترجع فیشد بعضها على بعض فیأکل بعضها بعضا، اور پھر آگے وتجیء سباع البر، پھر جو باہر والے ہیں وہ درندے آتے فتأکل منہا، تو وہ بقیہ کو کھا جاتے۔ تو یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا۔ یہ بہرحال یہ موضوع ہمارے بحث سے آگے نکل جاتا ہے، یہاں پہ بھی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملکوت السماوات والارض کے مرحلے میں یہ ساری کی ساری چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التماس کی، گزارش کی کہ ان حقائق کو دکھائیں۔ بقیہ اس میں ایک تفصیلی چیز ہے، اسے کسی اور مورد میں دیکھیں گے، لیکن ادھر آپ نے دیکھا کہ ملکوت دکھائی دیتے ہیں۔ صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ طوبی للمساکین بالصبر، صحیح ہے، صبر کے ساتھ جو مساکین وقت گزار لیں ان کے لیے خوش بختی ہے۔ کیوں؟ یرون ملکوت السماوات والارض، سید سند امام کی روایت ہے، یہ وہ مومنین ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین کے حقائق کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ وارد ہوا ہے کہ اگر الہی بندوں کو تلاش کرنا ہے تو امراء میں تمہیں نہیں ملیں گے، انہیں انہی مساکین اور فقراء میں جا کے تلاش کرو، تمہیں وہاں پہ یہ دکھائی نہیں دیں گے۔ اس اصل میں اب انہوں نے جو ذکر کیا ہے، آئیں اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تو اصل نمبر 13 کے ساتھ عملی صورت میں ایک ہمارا تعلق تھا، کیونکہ علمی اس کا جنبہ آپ سن چکے، ایک عملی جنبہ بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا کہ انسان جو وقت گزارتا ہے اس میں یہ یاد رکھے کہ اس کے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کی نشو و نما ہر آن ہو رہی ہے، ہر آن بلڈنگ بن رہی ہے انسان کی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی جنت اور جہنم بعد میں اسے ملنی ہے، انسان کے ہمراہ ہے، پھر ہمراہ رہ جائے گی اس کے۔ اور یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے کہ جس طرح سے مٹی نے اپنے اندر بیج کو چھپایا ہوتا ہے، تو پھر جو بیج کے اندر ہوتا ہے وہی نشو نما پا کے باہر نکلتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہم نے اپنے نفس کے اندر جو کمایا ہے اور جو چھپا کے رکھا ہے وہی نشو نما پائے گا۔ اگر اللہ کی توجہ اور اللہ کے ذکر کو اندر ہم نے اپنے وجود کے اندر مخفی رکھا ہوا ہے یا اپنے اندر وجود کے اندر اگایا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ وہ رونق پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ولایت میں زندگی ہے۔ لیکن اندر کوئی گناہ چھپایا ہوا ہے، اگر اندر ہم نے کوئی بدنیتی چھپائی ہوئی ہے تو وہ نشو نما پا رہی ہے یا نہیں پا رہی؟ لہذا تزکیہ اول وقت میں ضروری ہے، توبہ واجب فوری ہے، نہ کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، واجب فوری ہے، کیونکہ وہ نشو نما آپ کے وجود میں پا رہا ہے۔ اس لیے نیت بد کو فوراً اندر سے ختم کریں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اس کو اپنے وجود سے کاٹنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یاد خدا کی مثال ایسی ہی ہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ۔ آج کل ذکر الہی جب کہتے ہیں تو صرف لسانی ذکر بنتا ہے، وہ پورا کرکٹ میچ کھیل رہا ہے لیکن کئی دفعہ تسبیح پڑھ دی، تو وہ جو اس کی توجہ ہے جس کی طرف اصل ذکر وہ ہے، اس ذکر کا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، وہ کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، اس لیے عطا کر دیتی ہے۔ لیکن نشوونما اندر سے کچھ نہیں پا رہی ہے، نشوونما کیا پائے گی؟ جو اندر رکھا ہے۔ لہذا روشنی جو ہمیں ملتی ہے، مثلا آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ روشنی کب آتی ہے؟ جب کرنٹ اس سے گزرتا ہے، یہ کرنٹ ہے کہ جو جلوے دکھا رہا ہے، یہ یاد الہی ہے، یہ توجہ الہی ہے جو جلوے انسانی وجود میں دکھاتی ہے۔ آپ اگر اندر سے خالی کر دیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اس معنی میں توجہ اللہ کی طرف نہ جائے، اگر اللہ کی توجہ سے اپنے وجود کو خالی کر دیں تو یہاں پہ ظلمت ہے، باہر نورانیت، اندر ظلمت، پھر ظلمت پروان چڑھے گی، پھر ظلمت ہی آگے بڑھتی چلی جائے گی، ادھر پھر گناہوں کی راہ ہموار ہوتی ہے، ملاقات سیاح بننے لگ جاتے ہیں، خواب اور تمثلات اور تجلیات ساری اسے اسی نوعیت کی پھر اسی کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ
ایک اہم نقطہ انہوں نے ذکر کیا ہے جس کو اگر ہم فلسفیانہ طریقے سے سمجھائیں تو کئی دروس اس کے لیے چاہیے، لیکن ہم اس کو عرفانی پہلو سے ہی ملاحظہ کرتے ہیں۔ علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ضخیم کتاب ہے اتحاد العقل والعاقل والمعقول، یا اتحاد عاقل و معقول کے نام سے معروف ہے وہ، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے برہان، عرفان اور قرآن یعنی آیات و روایات کو بہترین طریقے سے ضم کیا ہے، اتحاد العاقل و معقول۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات چاہیے، ہم ادھر بس چند مقدمات ہی مد نظر رکھیں گے، کیونکہ اس کے بعض مقدمات بعض دروس میں اور بعض جو توحید کے ہمارے دروس ہیں اس میں ذکر ہو چکے ہیں۔ کیا مراد ہے اتحاد العاقل و معقول، یا اتحاد عالم المعلوم سے کیا مراد ہے؟ معلوم کسے کہتے ہیں؟ جسے جانا جاتا ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ جو جاننے والا ہے۔ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا نہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ دیوار ہے یا یہ ایک وائٹ بورڈ پڑا ہوا ہے یا کتاب ہے، آپ نے جب اس کو جانا تو یہ عالم ہے یا معلوم ہے؟ یہ ہے معلوم۔ آپ کیا ہیں؟ عالم ہیں۔ تو یہ متحد کیسے ہو گئے؟ ابن سینا نے آغاز میں، شیخ الرئیس بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، اس کا صحیح تصور ابتدا میں نہیں کیا تو اس کا تمسخر اڑایا۔ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، میں نے گائے کو دیکھا، میں نفس ناطقہ انسان ہوں، میں عالم ہوں، وہ معلوم ہے، ہم دونوں متحد ہو گئے، میں تو گائے نہیں بنتا اس سے، صحیح ہے، میں نے گدھے کو دیکھا تو میں گدھا بن گیا۔ کہتے ہیں یہ کیا مضحکہ خیز بات ہے۔ تو بعد میں علماء نے ذکر کیا کہ ابن سینا نے صحیح تصور نہیں کیا تھا، اس لیے حکم بھی غلط لگایا۔ یہ جو اکثر فلسفہ عرفان کے مخالف افراد ہیں ان کے تصور میں پہلے مسئلہ ہے۔ وہ جو عرفاء نے بات ذکر کی ہے اور جو فلاسفہ نے بات ذکر کی ہے وہ اصل میں اس بات کو سمجھے ہی نہیں ہیں، سمجھیں گے تو صحیح حکم لگائیں گے نا۔ یعنی پہلے بات کو سمجھ آئے، سمجھیں، جب سمجھ آ جائے اب پرکھیں کہ یہ حقیقت کے مطابق ہے، یعنی قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، یعنی ایک بات ہی نہیں آپ کو سمجھ آئی تو کیسے آپ اس کے اوپر حکم لگا سکتے ہیں؟ تو ابن سینا نے بھی اسی طریقے سے صحیح ابھی بات نہیں معلوم ہوئی اور حکم لگا دیا اور تمسخر اڑایا اس کا۔ تو علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ابن سینا نے جو کتاب اشارات و تنبیہات غالباً لکھی تو اس میں انہوں نے اس طور پہ اس کا ذکر کیا، اور تب تک غالباً ان کے پاس اس کی معلومات زیادہ بہتر طور پہ موجود نہیں تھی، لیکن انہوں نے بقیہ اپنی بعد میں رجوع کر لیا۔ کتاب اشارات میں انہوں نے اسی طریقے سے لکھا کہ اگر میں گائے کو دیکھوں یا مثلا گدھے کو دیکھوں تو کیا میں گائے اور گدھا بن جاؤں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اشارات کی حد تک تو ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن انہوں نے کتاب اشارات کے بعد علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب مبدأ والمعاد لکھی، اور مبدأ والمعاد میں پھر اپنے اس مطلب کو انہوں نے رجوع کیا اور اتحاد عاقل و معقول یا اتحاد عالم و معلوم کے قائل ہو گئے۔ یہ ایک تاریخ کے اعتبار سے تھا۔ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ جب کہا جاتا ہے اتحاد عاقل و معقول، یا معقول یعنی وہی معلوم، یا عالم و معلوم، تو اس سے مراد یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ یہ جو خارج میں معلوم ہے میں اس سے متحد ہو گیا، نہیں، وہ معلوم جو مجھے حاصل ہوا وہ اور میں ایک ہو گئے، درست ہے؟ وہ معلوم جو مجھے حاصل ہوا وہ معلوم ہے یا نہیں؟ مثلا آپ نے ایک درخت کو دیکھا، درخت کی تصویر جو آپ کے پاس منتقل ہوئی، وہ درخت معلومات آپ کی ہیں یا نہیں؟ یہ جو آپ کی معلومات ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس ہیں یا کسی اور کے پاس ہیں؟ بس یہاں پہ وہ کہتے ہیں یہ عالم اور معلوم ایک ہمارے پاس ہو جاتے ہیں۔ اب آئیں اس کی تشریح میں۔ یہ تشریح ہمیں کیوں کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اللہ کی جو کائنات ہے اس کی بھی حدود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، اس کے آثار بھی لامحدود ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد سب سے جامعیت جو ذات رکھتی ہے وہ انسان ہے۔ اب ان انسانوں میں کون کتنے عزم اور اپنی کمر کستا ہے اور بلند ہمت نکلتا ہے اور سمیٹتا جاتا ہے، یہ اس کے اوپر موقوف ہے۔ لہذا
انسان جو خود پائے گا یعنی علم کے طور پہ کسب کرے گا اسی کو آگے پائے گا بھی، اس لیے یہ موضوع اہمیت کا حامل ہے۔ حتیٰ اس دنیا میں بھی آپ جس چیز کو پائیں گے اسی کا سامنا بھی کریں گے۔ خواب آپ دیکھتے ہیں، خواب میں آپ نے وہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ مصروف رہے سارا دن، وہ کیوں دکھائی دیتا؟ کیونکہ آپ نے کسب وہی کیا۔ لہٰذا یہ جو اتحاد عاقل و معقول یا اتحاد معلوم عالم و معلوم ہے، یہ آپ کے لیے قیامت کے مباحث میں بہت فائدہ دے گا۔ جو عرفاء اور فلاسفہ کا نظریہ ہے قیامت کے عنوان سے، معاد کے عنوان سے، قبر کے عنوان سے، اس میں یہ آپ کو بے انتہا فائدہ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے، یہ دنیا اس سے جدا ہوگی یا نہیں؟ مادی دنیا، مادی دنیا اس سے جدا ہوگی۔ جب مادی دنیا جدا ہوگی تو اب کس کے ساتھ ہے؟ اب اسی کے ساتھ ہے کہ جو اس نے اندر معلومات حاصل کی ہیں، جو اس نے عمل کے طور پہ کمایا ہے، بس اسی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا انسان جب دیکھتا ہے، عالم برزخ کی آپ مثال لے لیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انسان کے ملاقات مواد ہیں، برزخی مواد بن جائیں گے۔ برزخ میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آپ کا نفس ہے کہ جو اس کو وجود دے رہا ہے، نفس ہے کہ جو اس کو ظاہر کر رہا ہے، نفس کے ساتھ ہی وہ قائم ہے۔ صحیح ہے؟ اس لیے وہ نفس ہے کہ جو جس کو آپ آج کا مثلا اگر سورج دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، دیگر چیزیں دیکھتے ہیں، وہ آپ کا نفس ہے کہ جو آپ کے لیے ظاہر کر رہا ہے۔ لہٰذا علم اور عمل کی جو دنیا ہے وہ اس اعتبار سے ہمارے لیے اہمیت کی حامل بن جاتی ہے۔ آئیں اب ہم کچھ فلسفیانہ طور طریقوں سے اس بحث میں وارد ہوتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کرتے ہیں۔ فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ ماہیت جو ہے، ماہیت ایک سے زیادہ نہیں ہوتی، یہ پہلا نقطہ ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ اس کو ذہن نشین رکھ لیں، ماہیت ایک سے زائد نہیں ہوتی، اس کے پہلو اور اعتبارات مختلف ہو سکتے ہیں، ماہیت ایک ہی ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ پہلے یہ اجمالی نکات لکھ لیں، اس کے بعد ہم اس بحث میں وارد ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہو گیا؟ ماہیت ایک سے زائد نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، وجود ذہنی اور وجود علمی میں فرق ہے۔ تو یہ وجود ذہنی اور وجود علمی میں فرق ہے۔ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ایک وجود خارجی ہوتا ہے، ایک وجود ذہنی ہوتا ہے اور ایک وجود علمی ہوتا ہے۔ یہ جو بات ہے یہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کی، ان سے پہلے فلاسفہ جو ہیں وہ اس جگہ تک نہیں پہنچے تھے۔ عرفان ابن عربی سے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر استفادہ کیا اور اس کو ایک استدلالی زبان عطا کی، لہذا وہاں سے کشفیات بہت ساری چیزوں کی کشف اسی میدان سے کیا۔ بہرحال ملا صدرہ کے اپنے مکاشفات بھی ہیں۔ یعنی تین ہمارے پاس کتنی نوع کے وجود آئے؟ ایک وجود خارجی ہے، دوسرا وجود ذہنی اور تیسرا وجود علمی ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ ماہیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ماہیت یعنی ہر شے کی حقیقت۔ صحیح ہے؟ حقیقت وجود رکھتی ہے یعنی یہ پھر ایک الگ بحث ہے۔ پہلے عرض کیا کہ حقیقت ذات وجود پر بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ابھی ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ ماہیت کو۔ ماہیت اور وجود یہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں، توسل کریں کہ یہ حقائق آپ کے لیے روشن ہو جائے۔ علمی طور پہ تو انسان تقدو کرتا ہی ہے۔ اب ماہیت اگر ایک ہوتی ہے، مثلا انسان، ماہیت انسان وہ خارج میں وجود رکھتی ہے، درست ہے؟ ماہیت حیوان خارج میں وجود رکھتی ہے یا نہیں؟ ماہیت درخت خارج میں وجود رکھتی ہے، ماہیت آگ خارج میں وجود رکھتی ہے۔ ادھر دو مثالیں لے لیتے ہیں۔ ماہیت ہم نے کیا کہا ہے؟ ایک ہوتی ہے۔ ادھر اب بہت سارے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ بدایت الحکمہ میں 3 نظریات 7 اشکالات، اسی پہ 3 نظریات، وجود ذہنی ہوتا یا نہیں ہوتا، 3 نظریات۔ ایک ہے وجود ذہنی کا ہونا، دوسرا کہتے ہیں کوئی وجود ذہنی نہیں ہوتا بلکہ سائے کی مانند ہے، شبہ ہے، نظریہ شبہ۔ صحیح ہے؟ اور تیسرا ہے فخر الدین رازی کا نظریہ اضافت۔ وہ کہتے ہیں جو آپ کو ذہن میں حاصل ہوتی ہیں نا، صورتیں نظر آتی ہیں یا نہیں؟ صحیح ہے؟ بہت ساری صورتیں نظر آتی ہیں، بعض اوقات وہ خارج میں نہیں بھی ہوتی۔ مثلا اس بلڈنگ میں کوئی بھی نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور آپ اوپر بھی اندھیرے میں جائیں، اچانک پرندے پھڑ پھڑائیں، صحیح ہے، اور پھر ایک چیخ کی بھی آواز آ جائے،
تو بہت ساری چیزیں انسان کو ویسے ہی دکھائی دینے لگ جائیں گی، آپ کہیں گے اندھیرے میں کیسے دیکھ لیا. تو یہ وہ چیزیں کہ جو دکھائی دے دیتی ہیں. تو بہرحال مراد کہنے کی یہ ہے کہ وجود ذہنی کے اعتبار سے یہ جو ذہن میں آپ کے تصورات ہیں، یہ جو ذہن میں معلومات ہیں، کتنے نظریات ہیں؟ 3 نظریات ہیں بنیادی. فلاسفہ کا نظریہ کیا ہے؟ وجود ذہنی کا. بعض حکمہ اور فلاسفہ کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ شبح. وہ کہتے ہیں آئینے میں نہیں جس طرح تصویر بنتی، بس یہ بھی آپ کے آئینے میں تصویر بن رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور تیسرا نظریہ اضافت، کہتے ہیں یہ صرف ایک نسبت ہے فخر الدین رازی کا. بہرحال نظریات ابھی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اشارہ بحث کی طرف کرنا مقصود ہے. اور پھر اشکالات کتنے ہیں؟ 7 اشکالات، بھاری اشکالات ہیں اور ان کے جوابات. وہ جو اشکالات ہیں وہ اسی سے ہوتے ہیں کہ ایک خارج میں ماہیت موجود ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہی ماہیت مجھے حاصل ہوئی ہے، تو دونوں میں تو جہانوں کے فرق آ جائے گا. تو ادھر وہ اشکال کو سمجھنے کے لیے پھر آگے بحثیں ہیں، وہ ابھی ہم اس میں وارد نہیں ہوتے. لیکن آئیں اب آپ ان 2 نقطوں کو سمجھیں. ہمارے درس ان 2 نقطوں سے تعبیر ہے. یہ 2 نقطے بیان کرنا درس میں مقصود ہے. بقیہ بحث انشاءاللہ تعالی بدایہ و نہایت الحکمہ میں خود مطالعہ کریں کہ وہ 3 نظریات کیا ہیں، ان کی دلیلیں کیا ہیں، ان کا رد کیا ہے، اور پھر وہ اشکالات کیا ہیں. ان اشکالات میں پھر بعض تو حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشکال کیا، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ ادھر آپ مطالعہ کریں. لیکن قیمتی بحثوں میں سے ہیں یہ. وہ بحثیں ہیں کہ جو ہماری جب تطبیقی بحث کتابوں میں آتی ہے تو کس سے مربوط ہو جاتی ہے؟ قبر اور معاد کی بحث سے. اس لیے یہ قیمتی بحث ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. عموماً طلاب جو ہیں وہ جب وجود ذہنی کی بحث میں آتے ہیں تو وہ انہیں سخت لگتی ہے، وہ تیزی سے گزار جاتے ہیں. نہیں، یہ قیمتی ترین بحثوں میں سے ہے. ایک جو فلسفہ اسلامی حکمت مطالعہ یا بدایت الحکمہ و نہایت الحکمہ کی بحث ہے، پہلا مرحلہ بہت قیمتی ہے کیونکہ اس میں وہ ابتدائی مبانی ذکر ہیں جس کی وجہ سے آپ توحید حکمت مطالعہ کو سمجھ سکتے ہیں. دوسری بحث انسان کے اعتبار سے، انسان شناسی کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے، جو بدایت الحکمہ میں وجود ذہنی کی. اور تیسری بحث جو ہے وہ وجود رابط و ربطی یا وجود رابط ہے، ربط ہے، اور اس سے جو مربوط مباحث ہیں وہ وحدت الوجود شخصی کی بحث سے سازگار ہیں، بہت قیمتی ہیں. لہذا اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ربط ہے اپنی خلقت کے ساتھ. تو یہاں پہ وہ وجود کو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، وہ بھی ہم تیزی سے گزر جاتے ہیں. پھر آگے ماہیات کی بحثیں آ جاتی ہیں. یہی 3 ہمارے پاس وجود کی اہم فصلیں ہیں. حکمت مطالعہ میں یہ 3 اہم ترین وجود کی فصلیں ہیں، مرحلے ہیں. ہر مرحلے میں کئی فصلیں ہیں، تو ان مرحلوں کو اچھے طریقے سے دیکھیں کہ مثلا ایک ہے وجود بے نفس ہی، فی نفس ہی، لے نفس ہی. اس کو پھر آگے انہوں نے ترتیب دیا. یہ جو وجود رابطی ہے یا وجود رابط ہے یا وجود مستقل ہے، یہ بحث کس سے مربوط ہے؟ جو وجود وحدت الوجود کا نظریہ عرفان میں موجود ہے. عرفان کا وحدت الوجود کا نظریہ فلسفہ اسلامی میں 2-3 مباحث سے شدت سے جڑا ہوا ہے. ایک وہ جو تخصص اور مراتب کی بات ہے، وہاں پہ وحدت الوجود تشکیکی سمجھ آتا ہے. لیکن جب آپ اس بحث میں وارد ہوتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں تو وحدت الوجود شخصی جو عرفا کا نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش آہستہ آہستہ ہوتا ہے. آئے اب ہم اپنی اسی بحث کی طرف لوٹتے ہیں کیونکہ اس بحث کو ہم ایک درس سے زیادہ نہیں آگے بڑھائیں گے، اگرچہ بحث ہماری ادھوری رہ جائے گی لیکن آگے فصل میں وارد ہوں گے کیونکہ اس کو جیسے عرض کیا کہ تعقل، قوی تعقل چاہیے، قوی غور و فکر چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن جتنا انشاءاللہ سمجھ سکے آپ غور و فکر سے خدا توفیق دے آپ کا ہی سرمایہ وہ قرار پائے گا. 2 نقطے ابتدا میں پڑھے. پہلا کیا؟ ماہیت ایک سے زائد نہیں ہوتی. نمبر 2 احسن، وجود علمی ہے، وہ علمی ہے. اگر ماہیت ایک سے زائد نہیں ہوتی تو یہاں پہ اگر ہم نے ایک درخت کو دیکھا تو وہ درخت ہمارے پاس بے عینی ہی منتقل ہوا یا نہیں؟ اگر بے عینی ہی منتقل نہیں ہوا تو ادھر تو 2 ماہیتیں ہوگی، ایک خارج میں اور ایک ذہن میں ماہیت. ادھر
حکماء نے آ کے مسئلہ حل کیا، حکمت مطالعہ نے نہیں، ماہیت ایک ہی ہے منتقل ہوئی۔ وہ جو ماہیت ہے، وجود ماہیت دونوں طرف وجود رکھتی ہے، وہی ایک ہی ماہیت، لیکن اس ماہیت کے وجود کا موطن جدا ہے، جگہ جدا ہے۔ ایک دفعہ وہی حقیقت ماہیت، وہی ایک ماہیت، وہی ایک حقیقت وجود خارجی کی جگہ کے اوپر وجود رکھتی ہے، اور ایک دفعہ وجود ذہنی کے مرحلے کے اوپر وجود رکھتی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ مثلا آپ نے درخت دیکھا نا، جو آپ کو درخت نظر آیا ہے بے عینی وہی درخت باہر ہے یا نہیں؟ اگر بے عینی وہی درخت نہ ہوتا تو پھر وہ کہتے کہ آپ کو کچھ اور نظر آئے اور باہر کچھ اور ہے۔ صحیح ہے، جہاں پہ یہ ہو تو ہم کہیں گے بے عینی ہی نہیں دکھائی دیا۔ آگ آپ نے دیکھی، جو آگ آپ کو باہر نظر آئی، وہی آگ آپ کے لیے تصور کی صورت میں، معلومات کی صورت میں آپ کے پاس آئی یا نہیں آئی؟ آپ کہیں گے ماہیت دونوں کی ایک ہے۔ اگر آپ کے دونوں کی الگ الگ ماہیت ہے تو پھر تو دو الگ الگ چیزیں دکھائی دی، پھر ایک نہ دکھائی دی۔ یہ جو کہتے ہیں نہیں، ایک ہی ہے۔ فرق کہاں پر ہے؟ فرق ہے ایک ہی چیز کا دو الگ الگ جگہوں پہ ظاہر ہونا، ایک ہی چیز کا دو الگ الگ جگہوں پہ موجود ہونا۔ ایک ہی شے ہے لیکن دو الگ الگ جگہوں پہ موجود، اور ہر جگہ کے اعتبار سے اس کے آثار ہیں۔ دوسرا فرق کہاں پہ آ گیا؟ آثار، ہر جگہ کے اعتبار سے آثار ہیں۔ دو مثالیں لے لیں۔ آگ، جو آگ باہر ہے وہ جلاتی بھی ہے اور حرارت بھی دیتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ روشنی بھی دیتی ہے وہ، صحیح ہے، اور پکاتی بھی ہے چیزوں کو، درست ہے۔ یہی آگ جب آپ کے واس ذہن میں منتقل ہوتی ہے تو جلا رہی ہے، روشنی دے رہی ہے، پکا رہی ہے، صحیح ہے۔ کوئی وزن وغیرہ اس کا دکھائی دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ بس ادھر وجود ذہنی کے اعتبار سے، ذہن میں اس کا جو وجود ہے، ذہن کے وجود کے موطن میں وہ جہالت کو دور کر رہی ہے یا نہیں؟ اس کے آثار کیا ہیں؟ جہالت کو دور کرنے کے اعتبار سے ہیں، لیکن یہ والے آثار نہیں ہیں۔ انسان کی مثال لے لیں، خارج میں ہم انسان افراد موجود ہیں یا نہیں؟ خارج میں جو انسان موجود ہے مثلا وہی میرے ذہن میں بھی ہے یا نہیں؟ فرق کیا ہے؟ یہی دو فرق، موطن جدا ہے۔ ایک ہی حقیقت اگر خارج کے مرحلے پہ وجود رکھے اس کے خارجی آثار ہیں، اگر ذہن کے مرحلے پہ ہے تو آثار ذہنی پائے جاتے ہیں، درست ہے۔ خارجی آثار آپ لے لیں انسان کے، جو خارج میں انسان ہے یہ پہلے نطفہ تھا یا نہیں؟ اس کے بعد نطفے سے نکلا اور پھر حیوان نباتی، نفس نباتی بنا یا نہیں؟ نفس نباتی کہتے ہیں جو نشو نما پائے، نشو نما پایا اس نے۔ پھر نفس حیوانی بنا یا نہیں؟ نفس حیوانی کہتے ہیں جو حساس متحرک بالارادہ ہو، یعنی حواس خمسہ سے بھی استفادہ کرتا ہے اور اپنے ارادے سے حرکت بھی کر سکتا ہے، صحیح ہے، اپنے ارادے سے حرکت کر سکتا ہے۔ یہ ہو گیا نفس حیوانی۔ اور نفس ناطقہ بھی ہے یا نہیں؟ نفس ناطقہ یعنی غور و فکر کرنے والا، عقل و شعور رکھنے والا، درست ہے، اس لیے یہ جامعیت رکھتا ہے۔ یہ خارج میں ہے، یہ جو آپ کے پاس ذہن میں ہے وہ بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ خارج میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آثار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن خارج میں جو انسان ہے وہ جہالت دور کر رہا ہے یا نہیں؟ کر رہے ہیں نا۔ ہماری انسان کی حقیقت نہیں معلوم تھا، معلوم ہے۔ بس ہم نے یہ پتہ لگی ایک ہی ماہیت، دو مختلف اعتبارات سے، دو مختلف جنبوں سے، دو مختلف جہات سے ایک ہی ماہیت۔ جہت خارج مد نظر رکھیں، خارجی آثار ہے، جہت ذہن مد نظر رکھیں، ذہنی آثار ہے۔ واضح ہوگی یہ بات؟ یہ جب ہمارے لیے بات واضح ہوئی، اب اگلا مرحلے میں داخل ہو جائیں۔ ادھر کئی اشکالات ہیں، وہ بقیہ آپ دیکھیں، لیکن یہ ہمارے پاس جو نپی تلی گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ فلسفے میں حکمت مطالعہ نے یہ بات آگے دریافت کی، وجود ذہنی اور وجود علمی دو جدا چیزیں رکھیں۔ حقیقت ایک ہے دونوں کی، نام جدا ہیں۔ کس طریقے سے؟ آپ کے پاس معلومات حاصل ہوتی ہیں یا نہیں؟ خارج سے معلومات حاصل ہوئی، معلومات آپ کے پاس تین مرحلوں میں حاصل ہوتی ہیں۔ یا حصی مرحلہ ہے، حواس کے ذریعے سے آپ کے لوہے نقش جو ہے یا لوح کے اوپر یا تختی، یا آپ LED LCD کہہ دیں جس کے اوپر آشکار ہے، جسے حصہ مشترک کہتے ہیں،
درست ہے، حواس کے ذریعے سے ادھر یہ چیزیں آشکار ہوئیں. یہ معلومات حسی. ادھر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر ہماری معلومات حسی، حس اور محسوس جو ہے وہ کیا ہے؟ اتحاد ہے، اتحاد. اسی طرح اتحاد الخیال والمتخیل ہے، اتحاد العاقل والمعقول ہے، سب میں اتحاد، تینوں مرحلوں میں اتحاد ہوگا. خیال بھی ایک مرحلہ ہے، عقل بھی ایک مرحلہ ہے. بہرحال ہمارے پاس معلومات آ گئی، معلومات حسی ہوں، معلومات خیالی ہوں، معلومات عقلی ہوں، ابھی اس سے بحث نہیں ہے. معلومات مطلقاً کوئی بھی معلومات ہو، تینوں وجود رکھتی ہیں. معلومات حسی بھی وجود رکھتی ہیں ہمارے اندر، معلومات خیالی بھی وجود رکھتی ہیں، معلومات عقلی بھی وجود رکھتی ہیں. یہاں پہ حکمت مطالعہ کا جو کہنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بس ذکر کرتا ہوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ اس اعتبار سے اپنی معلومات کو دیکھتے ہیں، مثلا معلومات ہمارے پاس موجود ہیں، معلومات کا مقایسہ ایک دفعہ خارج سے کرتے ہیں، معلومات کا مقایسہ ایک دفعہ اپنے آپ سے کرتے ہیں. دو جہات ہوگی یا نہیں؟ صحیح ہے، ایک دفعہ خارج سے کرتے ہیں اور ایک دفعہ اپنے آپ سے کرتے ہیں. آپ ایک دفعہ دیکھتے ہیں یہ جو میں نے درخت دیکھا تھا یہ وہی درخت ہے جو میرے ذہن میں درخت موجود ہے. تو یہاں پہ آپ یہ کہیں گے کہ کیا آپ ادھر ملاحظہ کر رہے ہیں، ادھر آپ در حقیقت یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ایک قسم کے یہاں پہ آپ مقایسہ کر رہے ہیں، دونوں کا مقایسہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک دفعہ آپ مقایسہ کرتے ہیں اور ایک مرتبہ آپ حکایت کرتے ہیں. جب آپ مقایسہ کر رہے ہوں گے خارج سے تو خارج کی طرف آپ کی توجہ ضروری ہے یا نہیں؟ وجود ذہنی آپ کے خارج کی طرف توجہ ضروری ہے یا نہیں؟ یہاں پہ وہ یہی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب آپ خارج کے ساتھ اس کو آپ مقایسہ کر رہے ہیں، مثلا درخت خارج میں موجود ہے، آپ نے اسے درک کیا، تو اس اعتبار سے ایک صورت آپ کو حاصل ہوگی یا نہیں؟ یہ جو آپ کو صورت حاصل ہے یہ آپ کے نفس میں متحقق ہے یا نہیں؟ نفس میں متحقق بھی ہے. آپ اس کے مالک بھی ہیں یا نہیں؟ موجود ہے آپ کے پاس، ایسا ہے یا نہیں؟ موجود بھی آپ کے پاس ہے. کہتے ہیں اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں میرے پاس موجود ہے، میرے پاس میرے سے اس کا تعلق ہے، اس کو کہیں گے وجود علمی. اسے کیا کہیں گے؟ وجود علمی. لیکن جب آپ خارج سے اس کا مقایسہ کریں گے تو اسے کہیں گے وجود ذہنی. اسے کیا کہیں گے؟ وجود ذہنی. ہر دو صورت میں پہلے موجود ہے پھر وہ ماہیت ہے، ماہیت کا وجود ہونا ہے. درست ہے، اس لیے ہم ادھر وجود سے بحث کر رہے ہیں، یعنی اس جہت سے کہ آپ اس کو لیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس وہ موجود ہے. اس اعتبار سے کیا ہے؟ وجود علمی کہلائے گا. اور جب بھی آپ کو مثلا یاد آتی ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کو یاد آئے میرا گھر تھا، گھر کے قریب ایک کھمبا تھا، کھمبے کے ساتھ ایک دکان تھی، اور جب دل چاہتا تھا میں ادھر سے آئس کریم کھا لیتا تھا مثلا بالفرض. یہ آپ کو ساری یادیں آ گئیں. تو یہ جو آپ کی یاد ہے اور آپ یاد کے طور پہ وہی جو خارج میں موجود ہے اس سے یہ سارے کے سارے علمی وجودات حکایت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس کو کہیں گے کہ یہ وجود صورت علمی آپ کے پاس ہیں. یہ جتنی صورتیں تھیں جو میں نے نام لیے یہ کیا ہیں؟ مثلا دکان کی صورت ہے، درخت کی صورت ہے، کھمبے کی صورت ہے، فلاں، یہ صورت علمی ہے. یہ صورت علمی وجود رکھتی ہیں آپ کے پاس. جو چیز وجود رکھتی ہے وہ خارج سے حکایت کر رہی ہوتی ہے، خارج کو بیان کر رہی ہوتی ہے. پاس آپ کے ہے اور بیان خارج کو کر رہی ہے. درست ہے؟ اچھا، اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ وجود ذہنی یہ کس ٹائم کہلائے گا؟ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ آپ اس کا مقایسہ خارج میں ایک درخت ہے اور وہی درخت آپ کے پاس موجود ہے، جب آپ خارج سے اس کا مقایسہ کریں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ وجود ذہنی ہمارے پاس کہلائے گا. اس لیے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ مقام واقعیت میں وجود ذہنی اور وجود علمی ایک ہے، یعنی ذہن نفس کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. لیکن یہی صورت علمی جو ذہن میں ہے اس کا اگر ایک جنبہ خارج کی جانب سے دیکھیں، اگر وہ خارج سے حکایت کر رہا ہے تو ہم اسے وجود ذہنی نام دے دیتے ہیں. لہذا وجود ذہنی جب ہم نام دیں گے، عنوان اس کا
کیا ہوگا کہ آپ اس کو خارج سے مقایسہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے نفس کے ساتھ یہ متحد ہے، آپ کے نفس کے ساتھ یہ موجود ہے. نفس اور اس کو ملاحظہ کریں تو یہاں پہ وجود علمی ہے، خارج کے ساتھ مقایسہ کریں تو اس کا نام وجود ذہنی ہے. اس کو ذہن نشین کریں، اور یہ اس اعتبار سے تفصیلی طور پہ موجود بھی ہے. صحیح ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ یہ نقطہ تو ہمارے لیے وجود ذہنی کے اعتبار سے اور وجود علمی کے اعتبار سے حل ہوا. یعنی وجود ذہنی آپ نے کب کرنا ہے؟ جب آپ خارج کو مد نظر رکھنے اور مقایسہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے نفس کو کہ یہ اس نفس کا نفس مالک بن گیا ہے، نفس کے پاس یہ علم آ گیا ہے، نفس کے ساتھ یہ متصف ہوا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ وجود علمی کہلائے گا. درست ہے. یہاں پہ اب آپ دیکھیں، جب آپ کے ساتھ یہ پاس آ گیا تو یہاں پہ آپ کے نفس کے ساتھ متحد ہے یا نہیں؟ آپ کے نفس میں پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اتحاد عاقل اور معقول، اتحاد عالم و معلوم اس مقام پر ہے. بس ایک معلوم خارجی ہے، ادھر اتحاد عالم معلوم نہیں ہے. بس معلوم کتنے مورد میں ہو گیا ہمارے پاس؟ 3 موارد میں معلوم ہو گیا. ایک معلوم خارجی ہے، یہاں پہ بھی مراد نہیں ہے. ایک معلوم وجود ذہنی کے طور پہ آپ خارج سے مقایسہ کریں کہ یہی میرے پاس منتقل ہوا ہے، اور اس کے آثار خارجی اپنے اس کے ہیں اور ذہنی آثار اس کے ہیں. اور ایک دفعہ آپ اپنے ساتھ اس کو مقایسہ کرتے ہیں کہ میرے پاس ہے یہ. صحیح ہے. اس صورت میں آپ دیکھیں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ آپ کے لیے وجود علمی کہلائے گا. یہاں پہ جو معلوم ہے اور عالم وہ ایک ہی ہیں. اس کو ہم ایک اور طرح سے ذکر کریں تو بہتر ہے، اور یہ معاد اور قبر کی بحث سے بڑا گہرا تعلق ہے اس کا. جتنی بھی معلومات ہیں انسان کے پاس ساری کی ساری مجرد ہیں. جتنی بھی معلومات ہیں وہ کیا ہیں؟ مجرد ہیں، عارض نہیں ہیں. کیا فرق ہے؟ یعنی عرض نہیں ہے، عرضیات میں سے نہیں ہے. اگر دیوار نہ ہو تو سفیدی اوپر آ سکتی ہے؟ بس یہ سفیدی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ہاں، وہ عرض ہے. صحیح ہے. دیوار جوہر ہے. دیوار کیا ہے؟ جوہر، اور یہ عرض. اگر انسان کا نفس نہ ہو تو غصہ، غضب، خوشی، غم، اندوہ یہ ہوگا. نفس ہو تو اس کی پری تاریخ ہوں گی نا. اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے فلاسفہ یہ سمجھتے تھے کہ انسانی نفس ہے، اور باہر سے جو علمی صورتیں آپ کے پاس منتقل ہوتی ہیں وہ حسی ہوں، خیالی ہوں یا عقلی ہوں، فرق نہیں پڑتا. یہ جو منتقل ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس منتقل ہوں گی تو یہ اسی طرح سے عرض ہیں. نفس جوہر ہے اور یہ اس کے اوپر آ کے طاری ہو رہی ہیں. بالکل اسی طرح طاری ہو رہی ہیں کہ جیسے دیوار پہ سفیدی یا غصہ و غضب یا خوشی کے آثار جو ہے، خوشی آپ کے نفس کے اوپر طاری ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ طاری ہو رہی ہیں. جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، اور عرفاہی کے مشرب بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عرض نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے وجود علمی جوہر ہیں. یہ ساری جوہر ہے، جوہر کا جوہر سے اتحاد ہے. صحیح ہے. جوہر آپ کے پاس ہے، اور یہ اتحاد طبیعی کے طور پر آپ کے پاس اتحاد ہے. اس کے اوپر آپ دقت کریں. ملا صدرہ نے اس کو، اب آپ کہیں گے ویسے تو ہمیں یہی ظاہر ہوتا ہے، معلومات منتقل ہوتی ہیں تو نفس ایک ہمارے پاس ذات ہے، اس کے اوپر گویا کہ چھپ گئی ہیں یہ معلومات. جیسے کاغذ کے اوپر تحریر چھپ جاتی ہے تو یہ تحریر جو ہے یہ عرض ہے اور وہ جوہر ہے. تو نفس بھی اسی طرح وہ اندر میرے منتقل ہو رہی ہیں اور وہ چھپ رہی ہے جیسا کہ کمپیوٹر میں یا کاغذ کے اوپر ہوتا ہے. جبکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پہ وجود بھی آپ کا نفس بھی جوہر ہے، اور ہر معلومات کیا ہے؟ وہ بھی جوہر ہے، اور آپ اسی کے طور پہ اس کا سامنا بھی کریں گے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑے مراحل مزید طے کرنے پڑیں گے. اچھا، کسی مرحلے میں یہ عرض یعنی کیفیات میں سے بنتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں، مقولے کیف کے تحت بعض صورتوں میں ہی آتا ہے، لیکن وجود علمی سے ہم بحث کر رہے ہیں. ایک دفعہ ہماری بحث وجود ذہنی سے ہے کہ آپ خارج اور ذہن کو دیکھ رہے ہیں کیسے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو منتقل ہو رہی ہیں معلومات. ایک دفعہ آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پاس دیکھتے ہیں کہ یہ معلومات میرے پاس حاصل ہیں. اور ادھر بھی علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت کلام ہے. کہتے ہیں ایک علم دارائی ہے اور ایک علم دانائی ہے.
وہ جو آپ لیتے ہیں وہ دارائی ہے، اسے لے لیا، ادھر بھی اتحاد عاقل و معقول ہے. اور ایک علم ہے جو شہودی ہے، وہ دانائی ہے. دارائی کو دانائی تک پہنچانا ہے ہم نے. بہرحال یہ بحث آگے مزید اسی طرح بڑھتی ہے. اختتام کے اوپر آپ کی خدمت میں جو معروف شاعر ہیں ان کا کلام آپ کے سامنے ذکر کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ علم ہماری روح کو اور عمل ہمارے بدن کو بناتا ہے. علم کس کو بناتا ہے؟ ہماری روح کو، اور عمل ہمارے بدن کو. یعنی روز قیامت ہم کس کے سفرے میں ہوں گے؟ یعنی کس کے دسترخوان پہ سب کچھ کھا رہے ہیں. صحیح ہے، علم اور عمل کے مہمان تو ہم ہیں نا. وہ قبر میں اور قیامت میں مہمان کون ہے؟ ہم ہیں. میزبان کون ہے؟ سامنے چیز ہے. یہ میزبان جس کے ہیں وہ کون ہے؟ وہ میرا علم ہے، وہ میرا عمل ہے. یعنی میں ہی ہوں لیکن میں علم کی صورت میں، میرا عمل اور علم ہے. اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ قیامت میں ہماری روح اور بدن وہ ہمارے علم اور عمل کے مہمان ہیں. ہماری روح اور بدن وہ ہمارے علم اور عمل کے مہمان ہیں. علم جو ہے وہ عہدیدار ہے نفس اور روح کو بنانے کا. علم کا کیا ذمہ داری ہے؟ نفس اور روح کو تشکیل دیتے ہیں قیامت میں. اور عمل کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ قیامت میں جو بدن دیکھیں گے نا، وہ بدن کے نقش و نگار، رنگینی، یہ ساری چیزیں کون لایا ہے؟ وہ عمل لے کے آیا ہے. اور اسی سے انسان کے جو ہیں وہ تمثلات بھی ہوتے ہیں. پھر ادھر ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ اس بحث کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ 6 مطلب مہم ہے اس میں. کتنے مطلب؟ 6 مطلب. آخری 2 مطلب ہمارے کام کے ہیں. 4 جو ہیں وہ اتحاد سے ربط نہیں رکھتے. 4 اتحاد سے ربط نہیں رکھتے، اور بقیہ 2 جو ہیں وہ اتحاد سے ربط رکھتے. پہلا مطلب ایک ہے ماہیت معلوم بالعرض. صحیح ہے، یعنی ماہیت معلوم بالذات کے مقابلے میں ہے. یعنی انسان کے نفس سے باہر جو معلومات ہیں. صحیح ہے، یعنی ادھر دیکھیں، غور کریں. ایک معلومات ہیں جو میری ذات میں ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ معلومات یا ماہیت معلوم بالذات، جو میری جان میں ہے، میری ذات میں ہے، میرے نفس میں. اسے کیا کہیں گے؟ ماہیت معلوم بالذات. ایک ہے میری نفس سے باہر، اسے کہیں گے ماہیت معلوم بالعرض. یہ پہلا مطلب ہو گیا، درست ہے، خارج ہماری ذات سے ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسرا مطلب، جو انہوں نے دوسرے مطلب میں ذکر کیا ہے. بس یہ ایک معلوم ہمارے لیے بالعرض ہو گیا. دوسرا یہی ہے معلوم بالذات. ایک میرے پاس ہو گیا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معلوم بالذات ہمارے پاس ہو گیا. صحیح ہے. تیسرا ہمارے پاس یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اولاً و بالذات ہے وہ صورت علم ہے. انہوں نے نمبرنگ کے ساتھ اس کو ضمن میں نہیں بیان کیا، اس لیے میں بھی آپ کے سامنے تیزی سے بیان کر دیتا ہوں کہ وہ 6 ہمارے پاس ٹاپک کیا بنتے ہیں. بس ایک معلوم بالعرض ہو گیا جو خارج میں، ایک معلوم بالذات ہو گیا جو ہمارے نفس اور جان سے پیوست ہے. اچھا، اس کے بعد تیسری چیز یہ آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ جو صورت ہمارے پاس ہے وہ ہماری ذات سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ صورت علمی کہلائے گی. بس ایک صورت شخص سے خارجی ہے جو باہر موجود ہے، اور اسی شخص کی صورت جو ہمارے ذہن میں، یہ صورت علمی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بعد یہ آگے ذکر کرتے ہیں کہ بس معلوم بالذات کے بعد ہمارے پاس یہ آ گیا نقطہ کہ جو ماہیت ہے، جو ماہیت ہمارے پاس 2 مرحلوں میں ہے. ایک وہ یہ جو خارج میں ماہیت ہے موجود ہے، اور ایک کس مرحلے میں؟ وہی ماہیت ہمارے پاس ذہنی طور پر موجود ہے. یہ جو ہمارے پاس ذہنی طور پہ ماہیت موجود ہے، اس کا جب نفس سے آپ ایک تعلق قائم کرتے ہیں تو یہاں پہ اتحاد عالم و معلوم بیان ہمارے پاس ہوتا ہے. اور اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اتحاد عالم و معلوم ہے. کہتے ہیں اتحاد عاقل و معقول، اتحاد عالم و معلوم، اتحاد حاس، حس کرنے والا و محسوس، اتحاد خیال و متخیل. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی اسی طور پہ ہمارے پاس زمرے میں آئیں گی.
علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے، اس واقعے کو ابھی ہمارے پاس بیان کرنے کا فرصت نہیں موجود، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے مرحلے میں دیکھیں گے۔ یہ والی بہرحال جو تکرار والی چیز ہے، کیونکہ اس کو دوبارہ انشاءاللہ کسی مورد میں بیان کیا جائے گا، ابھی ابتدائی مرحلہ ہمارے لیے وجود ذہنی، وجود علمی کے طور پہ، اور یہ طور پہ کہ جو اصطلاحات ہے، ایک معلوم بالعرض ہے جو خارج میں ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ایک معلوم بالذات ہے جو ہمارے وجود میں ہے۔ اچھا، یہ جو معلوم بالذات ہے، اگر آپ اس معلوم کو عالم ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ معلوم اور عالم یہاں پہ متحد آپ کو نظر آئے گا، کہیں میرے پاس ہی وہ معلوم ہے، یعنی میں ہی وہ معلوم گویا کہ بن گیا ہوں، اور وہی عالم بھی میں ہی ہوں۔ اس کا ہمیں نتیجہ کہاں پہ نکل رہا ہے؟ کس بحث میں اس کا نتیجہ نکل رہا ہے؟ بحث معاد میں۔ کہاں پہ؟ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ نے قاعدہ ضابطہ پڑھ لیا، عرفان میں بھی یہ ضابطہ ہے اور فلسفے میں بھی۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ علم انسان کے نفس و روح کو تشکیل دیتا ہے، اور عمل انسان کے بدن برزخی کو تشکیل دیتا ہے۔ ہمارے نفس اور روح کی تشکیل کا باعث کون ہے؟ علم ہے۔ اور ہمارے برزخی بدن کی تشکیل کا باعث کون ہے؟ عمل ہے۔ علم جتنا آئے گا اتنی نشوونما ہے انسانی روح کی، بے شک قد چھوٹا رہ جائے، صحیح ہے، کسی کا قد بہت لمبا ہو اور اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، روح اس کی مختصر ہے۔ روح کی وسعتیں علم کی وجہ سے ہیں، علم کی اساس کے اوپر ہیں۔ علم سب سے مافوق صفت اور خصلت ہے جو باعظمت ہے، لہذا علم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ لیکن بدن برزخی کس اساس پر ہے؟ علم کی یا عمل کی؟ عمل کی اساس پر ہے۔ اس لیے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ عالم و معلوم ایک ہیں۔ پھر معلومات میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس کو مجرد قرار دیا گیا ہے۔ یہ ساری اصطلاحات مزید آشکار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اگر آپ ضابطہ بھی یاد رکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں تو آپ کے لیے آشکار ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ معلومات جوہر ہیں اور میرے ساتھ متحد ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔